اچھا، اب قیام امام حسین کے حوالے سے یہ ایک چیز ہے نا، جیسے آپ نے جو کچھ بتایا یا سید جواد نقوی حفظ اللہ جو کچھ بتاتے ہیں، یا امام خمینی اور اس انقلابی خط امام پہ چلنے والے لوگ جو چیزیں بتاتے ہیں، تو جب ہم خود حضور سے لے کر امام حسین تک، یعنی امام علی، بی فاطمہ، امام حسن، اور پھر اللہ کے رسول کی بہت سی حدیثیں حضرت حسین کربلا شہادت سے متعلق مل جاتی ہے شیعہ سنی دونوں مصادر میں، ٹھیک ہے. آپ اس کو محدثانہ نقطۂ نظر سے ضعیف، موضوع، صحیح، جو بھی حکم لگانے وہ الگ بات. پھر خود امام کے بعد کے جو باقی ائمہ آئے، تو کیا ان ائمہ نے بھی امام کے قیام کے حوالے سے اس طرح کی باتیں کی ہے جو آپ لوگ آج پیش کر رہے ہیں، یا انہوں نے صرف ان کی مسائل پر، رونے پر اور ان کی وجہ سے جنت میں جانے پر ان پر بات کی؟ متون میں کیا ہے، ٹیکسٹ میں کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگین میں وہ ریفر کروں گا اسی کتاب کو جس کا میں نے اظہار کیا. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر ہم عقلی طور پہ دیکھیں نا، جیسے آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے نقل کی بھی بات کی اور عقل کی بھی بات کی، ٹھیک ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم کردار معصومین کو دیکھیں. شہادت کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ اوروں کی بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، شہادتیں ہوئی ہیں جیسے آپ ذکر بھی فرما رہے تھے، یعنی غیر شیعہ اماموں کے علاوہ بھی علماء فقہا کو مارا گیا. میں صرف یہ کہتا ہوں. یس، نہیں ریسپیکٹ دیٹ. میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اگر لیکن فوکس کریں کہ یار یہ اولاد رسول رائٹ تسلسل میں آ رہے ہیں، تو اب آپ دیکھیں چھٹے امام کے بعد یعنی درمیان میں گیپ کیا آیا؟ وہ جو ٹرانزیشن تھی بٹوین بنو امیہ اور بنو عباس کی، وہ جو ٹرانزیشن تھی وہ ایک گیپ ملا جس وجہ، اور وہ چونکہ اب اتنا اسلام یعنی جو بھی اسلام کی تعبیر تھی وہ ریاست پھیل چکی ہے، تو اب نئے چیلنجز تھے. تو وہاں پہ ائمہ نے یہ ضروری سمجھا، جس طرح سے امام علی علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ یار ایک طرف پرشیا ہے، دوسری طرف رومن امپائر ہے، اور یہ بچہ ہے ابھی اسلام، تو یہ کچلا نہ جائے ہاتھیوں کے پاؤں کے نیچے، تو مجھے احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، صبر کیا امام. اسی طریقے سے اب ایک نیا چیلنج آیا امام باقر و امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ادوار میں. ایک تو ٹرانزیشن ہو رہی ہے، اور اس ٹرانزیشن میں بیعت امام کی نہیں ہو رہی، اور نئے نئے گروپ کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے یعنی مفاد کے لیے ہو رہے. تو ائمہ نے کیا سوچا کہ اچھا ٹھیک، اب اگر یہ صورتحال ہے تو اب وٹ از بیسٹ فار اسلام؟ وہ یہ ہے کہ اب ہم یہ مفاہیم و تعبیرات اور اس کی جو جزیات و تفصیلات ہیں وہ ہم نمایاں کریں. اس لیے ہم مثلا کئی دوست کہتے ہیں یار فقہ علوی پہ کیوں نہیں عمل کریں، فقہ جعفری پہ کیوں عمل کریں، رائٹ. بات یہ ہے کہ بھائی اس وقت حضور کا جو اسوہ تھا اس پہ براڈلی اسپیکنگ سارے ہی عمل کر رہے تھے، لیکن جب پھیلا کہاں سے کہاں چلا گیا آپ کہہ لیں سرزمین اسلام، ٹھیک ہے، وہ کہاں سے کہاں گئی، اور نئی نوعیت کے سوالات آئے. ادھر میں کچھ پڑھے لکھے بھی لوگ تھے، نئے نئے سوالات، دس دیٹ اینڈ دی ادر. تو وہاں پہ ایک تدوین کرنا ضروری ہو گیا، یو نو. تو وہ ائمہ نے اس وقت اسلام کی بہترین خدمت. اچھا، اب اگر اس خدمت میں فقط وہ صرف علمی خدمت ہوتی اور یہ ولایت و امامت کی بات نہ ہوتی تو مارا کیوں جا رہا ہے بھائی؟ یہ تو بڑے اچھے بہترین علمی خدمت کر رہے ہیں. یا کیوں امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپنے حق کے لیے بھی نا طاغوت کی عدالت میں نہیں جا سکتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہ پیٹرن، وہ جو گلوبل ایک بات کر رہے تھے علمی، اس کے اندر، کیونکہ ہم نے دیکھا، میں نے بتایا، جب ہم آئینی طور پہ دیکھیں گے تو دین کے اندر تو 1000 احکامات ہیں. تو اب اس میں ایک پہلو ولایت و امامت کا بھی ہے نا، لیکن اور بھی تو بہت سارے پہلو ہیں. تو اب یہ ہے کہ میں جب گفتگو کروں، اگر میں ولایت و امامت کو ٹوٹلی اگنور کر دوں، پھر آپ گلا کریں نقوی صاحب آپ تو بڑے اپنے آپ کو ولایتی اور امامی کہتے ہیں. تو آپ کو پچھلے میں 10 سال سے سن رہا ہوں، آپ تو صرف دعاؤں کا ذکر کر رہے ہیں، عبادات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے تو یہ پولیٹیکل اس کے ساتھ انٹرپلے کا ذکر نہیں کیا. پھر آپ گلا کر سکتے. بالکل صحیح. لیکن اگر میں کروں، اپنی دعاؤں میں بھی کروں، اپنی افکار میں بھی کروں، اپنے کردار میں بھی کروں، اور مجھے مارا بھی جائے، مجھے حاکم وقت مجھے مارے، تو یہ دلیل ہے. اور اگر یہ نہ بھی ہوتے، نعوذ باللہ، یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں، میری نگاہ میں شیعہ کا پورا نظام ہی گر جاتا ہے. صحیح. پورا کا پورا آپ کہہ لیں. پھر آپ طاہر القادری کی ولایت و امامت کے نظریے کے قائل ہیں. صحیح. پھر آپ یہ ختم ہو گیا آپ کا معاملہ. صحیح. ٹھیک ہے، بالکل بالکل. یعنی اگر آپ تقسیم کر، اب جو ہی آپ سیکولر ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں ہر بندہ سیکولر ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں. ہر بندہ سیکولر ہو سکتا ہے، جواز نکال سکتا ہے، شیعہ نہیں. شیعہ کا پورا مقدمہ گر جاتا ہے. بلڈنگ ایسے کریش ہوتی ہے کہ سارے حیران ہو جاتے ہیں، اتنی زیادہ کیا کریش ہو گئی،
کہ یہ فاؤنڈیشن بھی اس کی تباہ ہو گئی. اس طرح تباہ ہوتی ہے جو شیعہ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں.